अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। आज हम उर्दू 101 के लेक्चर नंबर 30 के बारे में पढ़ेंगे। होप तो आपको पिछले लेक्चर समझ आए होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए जी शुरू करते हैं अपनी वीडियो। पीछे हम अफसाने के इर्तिकाब पढ़ चुके हैं, अब हम नावल की तरफ आ रहे हैं। बल्कि नावल को भी हम कर चुके हैं, अब ये मिक्स होगा। यहाँ पर हमें सारी खसूसियात बताई जाएंगी। अब एमसीक्यू से रिलेटेड हम कर रहे हैं। यहाँ पर हमें नावल की दो शाखें बताई गई हैं, एक ज़ैली अफसानवी नसर और गैर अफसानवी नसर। उर्दू नसर को बआसानी ज़ैली शाखों यानी अफसानवी नसर और गैर अफसानवी नसर में तकसीम किया जा सकता है। अब अफसानवी नसर में क्या क्या आता है? दास्तान, नावल, अफसाना और ड्रामा दरअसल अफसानवी नसर में शामिल होते हैं, जबकि खतूत नवीसी, मजमून नवीसी, सीरत निगारी जिसका गुज़िश्ता लेक्चर में मुताला कर चुके हैं, वो गैर अफसानवी अदब में आते हैं। अच्छा, गैर अफसानवी नसर के जो राइटर्स थे उनका नाम याद रखिएगा। एक गालिब थे, एक शिबली और सर सैयद थे। 3 राइटर्स थे हमारे पास। गालिब गैर अफसानवी में काफ़ी मारूफ हैं। बाकी सारे बताया है कि ना सिर्फ गैर से मारूफ तरीन सिंफ है। अगर है कि उर्दू अदब में ज़्यादा तेज़ी से तरक्की अफसाने ही की है तो ये गलत नहीं होगा। अब एक सदी पुराना है, अफसाना कितना पुराना है? 1 सदी पुराना है। अब बताया जाए कि अफसाने की सबसे मारूफ बात जो अमूमन यहाँ में अफसाने तारीफ या उसके बारे में जो तारीफ ही करते हैं, तारीफ बता रहे हैं, आज नकदीन करते हैं वो। अब याद रखिएगा एट गैलन पू वो बयान है, नाम क्या होगा इनका? एट गैलन पू। ये नाकदीन है, ये अफसाने की तारीफ करते हैं कि अफसाना वो तहरीर है जो 10 मिनट में मुकम्मल हो जाए। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जब ये इस तरह कहते हैं कि 10 मिनट में अपनी मुख्तसर कहानी हो कि वाला 10 मिनट में पढ़ ले, ऐसा मुमकिन ही नहीं है क्योंकि किसी की रफ्तार कितनी होती है और किसी की कितनी। मतलब एक मिनट में 10 सफ़ात पढ़ लेता है, दूसरा एक मिनट में 4 से ज़्यादा ना पढ़ सकता हो। इसका यह हरगिज़ मतलब नहीं है कि अफसाना वो तहरीर है जो 10 मिनट में मुकम्मल हो जाए। इसका मतलब था कि अफसाना इतना मुख्तसर हो कि उसमें ज़्यादा बातों की गुंजाइश न हो। अब आगे हमें बता रहे हैं कि दास्तान और नावल को कौन सी चीज़ अलग करती है? हकीकत पसंदी। याद रखिएगा, हकीकत पसंदी वज़ात खुद दास्तान और नावल को एक दूसरे से अलग करने की बुनियाद बनी। अब अगर देखें नावल और अफसाने में एक और फ़र्क, एक तो दास्तान और नावल का फ़र्क हमारे सामने आ गया कि वो हकीकत पसंदी थी। अब नावल और अफसाने में फ़र्क क्या होता है? नावल में हम 15 या 20 किरदार डाल सकते हैं, यानी मुतमिल हो सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। तो हम अफसाने में इसके बरक्स हम अफसाने में 2 या 3 अफराद या ज़्यादा से ज़्यादा कर दे तो 4 अफराद, इससे ज़्यादा के अफराद शामिल नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा फ़र्क है। अब हमें आगे जाके ये बता रहे हैं कि नावल और अफसाने को एक दूसरे से अलग करने वाली चीज़ सिर्फ इख्तिसार नहीं है। नावल के बाद अफसाना उर्दू अदब में ही नहीं बल्कि आलमी अदब में भी एक जदीद सिन्फ है। नावल के बाद माफसा ने फ्रांस में, रूस में एंटन शिगाफ ने, अंग्रेज़ी अदबियात में एडन ग्रेलन पू ने अफसाने के इब्तदाई नकूश को उभारने में अहम किरदार अदा किया। याद रखिएगा, नाम फ्रांस में जो थे वो माफसा थे, उनका नाम क्या था? वो माफसा थे। रूस में थे एंटन शिगाफ, और अंग्रेज़ी में या अंग्रेज़ी अदबियात में एडन ग्रेलन पू थे, जिन्होंने अफसाने के इब्तदाई नकूश को उभारने में अहम किरदार अदा किया। इसके बाद 20वीं सदी तक पहुँचते पहुँचते हमने देखा कि उर्दू अफसाना मर्ज़ वजूद में आ गया। हम पीछे 19वीं सदी 18वीं सदी तक पढ़ चुके थे, अब 20वीं सदी में अफसाना मर्ज़ वजूद में आ गया। अब हम जब देखते हैं कि बताया जाता है, बहुत सारी जगहों में लिखा हुआ है कि
پریم چند یہ پہلے افسانہ نگار تھے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ فورٹ ولیم کالج میں مرز ارشاد میں آنے والی کتابوں کا مطالعہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حیدر بخش حیدری کی طوطا کہانی، بیتال پچیسی یا اس طرح کی وہ کتابیں جن پر ہم مختصر حکایتیں یا مختصر کہانیاں دیکھتے ہیں، بآسانی ہم ان پر افسانے کا اطلاق کر سکتے ہیں۔ اگر ہم لوگ اس نوعی کہانی پر افسانے کا اطلاق کرنے کی بات کریں تو کیا ہم شیخ سعدی کے حکایات پر افسانے کا اطلاق نہیں کر سکتے، جو ایک مکمل کہانی بھی ملتی ہے؟ اب یہاں پہ ہمیں شیخ سعدی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، جو حکایات بتایا کرتے تھے ان میں ایک مکمل کہانی بھی تھی، اس کا ارتقاء بھی تھا، پھیلاؤ بھی تھا، عروج بھی تھا، اور سب سے بڑھ کر ان میں اخلاق آموزی بھی ہمیں ملتی تھی۔ یہ ہمیں ناول نگاری یا افسانہ نگاری کے خصوصیات بتائی جا رہی ہیں۔ آپ کو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، اب تو آپ کو یاد ہوگا۔ اخلاقیات کا درس بھی ہمیں ملتا ہے، تو پھر ہم اسے افسانہ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اب آگے چلتے ہیں جی، یہاں پہ اتنا امپورٹنٹ کچھ بھی نہیں تھا، یہاں پہ اوکے، یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں جی سر سید احمد خان کے مضامین۔ اب ہم سر سید احمد خان کے مضامین میں آ رہے ہیں، انہوں نے کیا کیا لکھا تھا۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر گزرا ہوا زمانہ یا بحث و تکرار یا اس نوعیت کے دوسرے وہ مضامین جن میں باقاعدہ طور پر کہانی ہے، ایک ابتدائیہ ہے، ہم پر ان پر بھی افسانے کے اطلاق نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے، یہ اس جواب ہمیں آگے بتائیں گے، لیکن آپ یاد رکھیے گا سر سید احمد خان نے کیا لکھا تھا، ان کا نام اس کتاب کا یا اس افسانے کا نام تھا گزرا ہوا زمانہ، دوسرا تھا بحث و تکرار، یہ مضامین تھے۔ اوکے، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ محمد حسین آزاد کی کتاب کا نام کیا، یاد رکھیے گا، نیرنگ خیال، جو بنیادی طور پر تمثیل پر مشتمل ہے۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس ایک نیا لفظ آ گیا، تمثیل۔ ہم دیکھتے ہیں تمثیل کا مطلب کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ محمد حسین آزاد کی کتاب میں ہمیں مکمل طور پر کردار نگاری بھی ملتی ہے، مکالمات بھی ملتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل یہ تمثیلیں افسانے نہیں۔ دیکھیں افسانے میں بھی ہمیں کردار نگاری ملتی ہے، اس میں بھی ہمیں ملتی ہے، مکالمات وہاں بھی ملتے ہیں، یہاں بھی ملتے ہیں، لیکن ہمیں تمثیل کیوں کہتے ہیں؟ اب یہاں پہ آگے جا کے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ تمثیل اور افسانے میں فرق دراصل یہ ہوتا ہے، یہاں دونوں کی ڈیفینیشن ہمیں مل جائے گی۔ افسانے میں ہم حقیقی ہو کر کرداروں کے ذریعے گوشت پوست کے انسانوں کے ذریعے کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں، یہ افسانے میں ہم ایسے کرتے ہیں، اوکے۔ جب کہ سر سید کی تمثیلیں ہوں یا محمد حسین آزاد کی تمثیلیں، ان میں دراصل کردار اوصاف ہیں، خوبیاں ہیں، انسانی امتیازات ہیں، ہمارے جذبات، ہماری کیفیات اور غیر مرئی وجود جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے، صرف محسوس کر سکتے ہیں۔ اب تمثیل وہ چیز ہے جس میں ہم لوگ وہ چیزیں ایڈ کریں جو حقیقت میں نہ ہوں، یعنی جو ہمارے خیالات میں ہوں، وہ باتیں جب لکھی جاتی ہیں انہیں تمثیل کہا جاتا ہے۔ لیکن آزاد یا سر سید نے اپنے مخصوص مقاصد کے حصول کے لیے دراصل ان کو متشکل کر دیا، ان کو متجسم کر دیا، ہمارے سامنے کرداروں کی صورت میں پیش کر دیا۔ ڈیٹ یاد رکھیے گا، 1800 کی بات کریں تو اس میں مافوق الفطرت عناصر اور تسلسل کمی کے باعث ہم ان پر افسانوں کے اطلاق نہیں کر سکتے، 1800 کی بات میں کر رہے ہیں۔ اب ہم پریم چند کی طرف آگے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ پریم چند کو جو پہلا افسانہ نگار سمجھا جاتا ہے، اب ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ ان کی پہلی کہانی 1920 میں مرز وجود میں آئی، یعنی اشاعت ہوئی، لیکن اس کی بات پہلے ہم پریم چند کو سمجھ رہے تھے افسانہ نگار ہے، لیکن ہم نے جب تحقیق کی تو ثابت ہوا دراصل سجاد حیدر کی کہانی ہے ان کا افسانہ نشے کی پہلی ترنگ، یاد رکھیے گا، سجاد حیدر کی کہانی کا نام تھا نشے کی پہلی ترنگ۔ پریم چند کے مذکورہ افسانے سے کہیں پہلے 1901 میں علی گڑھ سے شائع ہوا تھا۔ کس سن میں ہوا تھا؟ 1901 میں، اور جگہ تھی علی گڑھ۔ اب اس بات سے قطع نظر یہ کہ افسانہ نہیں، یہ علیحدہ بات ہے۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ 1920 کے مقابلے میں 1901 میں وجود میں آنے والا افسانہ تب آزاد افسانہ نہیں تھا۔ اب ہمیں یہاں پہ ایک اور بات بتائی جا رہی ہے، 1920 کے مقابلے میں 1901 میں وجود میں آنے والا افسانہ تب آزاد افسانہ نہیں تھا، یعنی دراصل
سجاد حیدر کی اپنی تخلیق نہیں تھا یا اپنی ایجاد نہیں تھا، بلکہ ایک ترکی افسانہ نویس تھے خلیل مشتی۔ یاد رکھیے گا، ترکی افسانہ نویس تھے جن کا نام تھا خلیل مشتی، جن کا انہوں نے ترجمہ کیا تھا۔ لیکن ڈاکٹر معین الرحمن نے مطالعہ یلدرم کے نام سے سجاد حیدر کے حوالے سے کتاب لکھی۔ اب ہم یہاں پہ آ کے پڑھ رہے ہیں کہ سجاد حیدر کے اوپر بھی ایک کتاب لکھی گئی تھی، اس کا کیا نام تھا؟ مطالعہ یلدرم، معین الرحمن نے لکھی تھی۔ انہوں نے اس طرح انہوں نے ان کا افسانوی مجموعہ، اب یہ جو افسانوی مجموعہ ہے یہ سجاد حیدر کا ہے، کیونکہ وہ بک لکھ رہے تھے نا مطالعہ یلدرم، تو اس میں وہ سجاد حیدر کے بارے میں لکھ رہے، تو ان کا افسانوی مجموعہ خیالستان کے نام سے جو شائع ہوا تھا، کافی پہلے تدوین کی، اور یہ دعویٰ کیا کہ افسانے کا ہم مکمل افسانے کا نام دے سکتے ہیں اس افسانے کو نا جو سجاد حیدر نے لکھا تھا۔ اب وہ کیا کہتے ہیں، یہ کرداری افسانہ تاثر کی وحدت، کشمکش، ابتدا، عروج اور انجام کی واضح تصور، یا بالفاظ دیگر اپنی افسانیت کے لحاظ سے بڑا مؤثر اور بھرپور ہے۔ یعنی جو سجاد حیدر نے لکھا تھا وہ، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں ہمیں ڈاکٹر معین الرحمن۔ ہوپ سے آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا، کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اگر کچھ نہ سمجھ آئے تو کمنٹ کر دیجیے گا۔ میں کوشش کر رہی ہوں آپ کے سارے چیپٹر کمپلیٹ ہو جائیں، سو ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ۔ دیکھیں اب وہ پیچھے ہم بتا چکے ہیں، منطقی اجام ہو یا کہ یہ ساری چیزیں بقول ڈاکٹر معین الرحمن کے افسانہ نشی کی پہلی ترنگ میں موجود ہیں۔ پہلی ترنگ میں ہمیں کیا کیا ملتا ہے؟ منطقی انجام ملے گا، عروج و زوال ملے گا، ایک سبق ملے گا، کردار نویسی ملے گی، ہر چیز مل جاتی ہے۔ لیکن نشے کی پہلی ترنگ جو سجاد حیدر نے لکھا تھا وہ ترجمہ تھا، تب آزاد افسانہ نہیں تھا۔ تب آزاد افسانہ مطلب جو خود سے لکھا جاتا ہے۔ سجاد حیدر نے مترجمہ افسانے کا آغاز کیا، یا اردو کا پہلا مترجمہ افسانہ یا اردو افسانے کی پہلی مترجم کہہ لیجئے کہ سجاد حیدر یلدرم ہیں۔ اوکے، ان کے یہاں پہ ہمیں کمپلیٹ نام مل گیا ہے، سجاد حیدر یلدرم۔ کون تھے؟ وہ پہلے مترجم تھے، وہ افسانہ نگار نہیں تھے۔ اب ہمیں آگے جا کے بتایا جا رہا ہے خیالستان یعنی سجاد حیدر کا وہ مجموعہ جس میں 13 مختلف نوعیت کے نثر پارے موجود ہیں۔ خیالستان پورے بک کیا اس کے 13 حصے ہیں جنہیں ہم مجموعی طور پر نثر پارے کہتے ہیں۔ ایک اور امپورٹنٹ MCQز ہے، خیالستان جو تھا نا وہ اردو نثر کا یا اردو افسانے کا پہلا افسانوی مجموعہ تھا۔ یاد رکھیے گا، MCQز میں آ سکتا ہے، شارٹ کوسچنز میں بھی آ سکتا ہے۔ افسانے یا اردو نثر کا پہلا افسانوی مجموعہ کیا تھا؟ تو یاد رکھیے گا خیالستان یعنی سجاد حیدر نے لکھا تھا۔ اب اس میں کیا تھا؟ اس میں 13 نثر پارے تھے، ان 13 نثر پاروں میں سے 4 نثر پارے ترکی سے متراجم تھے، یعنی ترکی کے تھے اور انہیں ترجمہ کر کے لایا گیا تھا۔ ایک نثر پارہ انگریزی افسانے کا ترجمہ ہے، اور اس کے علاوہ 8 ایسی تحریریں جن پر ہم اصل ہونے کا اطلاق کر سکتے ہیں۔ 8 تحریریں انہوں نے خود لکھی، باقی سارے ٹرانسلیشن تھی۔ فرض کر لیجئے کہ اصل ہیں بھی تو یہ جو کہانیاں انہوں نے 8 خود لکھی تھی نا، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اگر ہم فرض بھی کر لیں تو اصل ہے، تو ایسے تو ان میں بہت سی کہانیاں یا بہت سے ایسے نثر پارے، مثال کے طور پر یہ جو ہم حکایات دیکھ رہے ہیں لیلا مجنوں کی، یہ اسی میں خالستان ہی میں تھیں کہانیاں جو انہوں نے 8 لکھی تھیں۔ لیلا مجنوں، یا مثال کے طور پر مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، یا اس طرح کے 1-2 خط، یہ 1-2 خط نام ہے ایک مضمون کا۔ اب ان نثر پاروں کو باقاعدہ طور پر افسانے کا اطلاق بھی کر سکتے ہیں یا نہیں، کیونکہ محض 2 تحریک کو آپس میں جوڑ دینا سے افسانہ نہیں بن جاتا جس کا کوئی آغاز ہو اور نہ اختتام ہو۔ یہ صرف ایک حکایت ہوتی ہے، چڑی چڑی کی کہانی جس پر بآسانی ہم ایک حکایت کا اطلاق کر سکتے ہیں۔ دیکھیں جس چیز کا کوئی انجام نہیں ہے، کوئی آغاز نہیں ہے، وہ صرف حکایت ہوتی ہے، وہ افسانہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ افسانہ وہ ہوتا ہے جس کا کچھ آغاز ہو اور جس کی انتہا بھی ہو، جس میں ہمیں کچھ سبق بھی ملے، کردار نویسی بھی ہو، مکالمے بھی ہوں۔ اوکے، ہم آگے پڑھتے ہیں سجاد حیدر کے افسانے۔ اب انہوں نے ایک اور افسانہ لکھا، خیالستان و گلستان۔ ایک یاد رکھیے کہ ان کے دوسرے افسانے کا نام خیالستان و گلستان تھا۔
अब उन्हें तीसरा अब यहाँ के हमें बता रहे हैं कि उनका तीसरा महबूब मौजू क्या था। सजाद हैदर के बारे में हम अब बात कर रहे हैं। उनका तीसरा महबूब मौजू ये है कि माशरे में किस तरह सुकून, इत्मीनान और अमन और मसरत या खुशी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। दरअसल अफसाने में सजाद हैदर ने जो किरदार अदा किया कि अलग बात है, लेकिन इनका बहुत बड़ा कारनामा उर्दू अदब में रोमानवी तहरीक को फ़रोग़ देता है। याद रखिएगा, रोमानवी अदब 18वीं सदी के या 19वीं सदी के दरमियान काफ़ी अरूज पा चुका था। तो ये रोमानवी तहरीक को फ़रोग़ जिन्होंने दिया सजाद हैदर थे। हम आगे जाके फिर इसकी ज़्यादा डिटेल्स पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अब हम देखते हैं उर्दू अफसाने में प्रेमचंद। अब हम प्रेमचंद की तरफ आ जाते हैं। ठीक है जी, सजाद हैदर ख़त्म, अब प्रेमचंद आ गए। उर्दू अफसाने में प्रेमचंद की तख्लीक़ात की अहमियत इब्तिदा के हवाले से भी है और तरक्की तहरीक के हवाले से भी है। अफसाना नवीसी का आगाज़ जब प्रेमचंद ने किया तो उस वक्त बंगाली में अफसाना मर्ज़ इरशाद में आने लगा था।